بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صحیح مسلم حدیث کا نمبر ہے 6774۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ المؤمن القوی، طاقتور مومن، خیر، بہتر ہے، واحب الی اللہ، اور اللہ کے نزدیک زیادہ پسند ہے، پسندیدہ ہے، من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے۔ جو طاقتور مومن ہے وہ جہاد کر سکتا ہے، وہ کفار کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور طاقتور مومن اس مومن سے بہتر ہے جو کمزور ہے، کیونکہ وہ کمزور اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، کفار سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ اور ایسے ہی جو شخص صحت مند ہے وہ طاقتور ہے، اور جو مریض ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ تو صحت مند مومن وہ ضعیف سے، بیمار سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ صحت مند شخص اپنا دفاع کر سکتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتا ہے، اور اللہ کی عبادت میں صحیح طرح سے وقت بسر کر سکتا ہے، اس کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے۔ دین پر عمل کرنے کے لیے صحت مند طاقتور مومن وہ زیادہ بہتر ہے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے بہتر ہے، دین پر عمل کرنے کے لیے بہتر ہے، عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہے، جبکہ جو کمزور ہے، جو بیمار ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا اور اس کے لیے مشکل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو طاقتور مومن ہے، ایسے ہی جو شخص مالی اعتبار سے مستحکم ہے، طاقتور ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے۔ جسمانی طاقت ہو، مالی طاقت ہو، یا اخلاقی طاقت اور قوت ہو، یا اس کے پاس کوئی عہدہ ہو، تو اس کو دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دوسروں کے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرنا، یہ قوی مومن ہے۔ اور فرمایا کہ جو قوی اور طاقتور مومن ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے ہاں، وہ کمزور سے بہتر ہے۔ وفی کل خیر، اور میں ہر ایک میں بہتری ہے، جبکہ خیر دونوں میں موجود ہے، کمزور مومن میں بھی، طاقتور مومن میں، دونوں میں خیر موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کمزور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خیر بلائی اس میں بھی موجود ہے، لیکن جو طاقتور ہے وہ زیادہ اچھی طرح سے دین پر عمل کر سکتا ہے، دین کی نشر و اشاعت کر سکتا ہے، اور دین کے لیے وہ کچھ کر سکتا ہے۔ تو فرمایا اس لیے وہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کو، قوت کو دین کی نشر و اشاعت کے لیے لگائے گا، دین پر عمل کرنے کے لیے لگائے گا۔ اور فرمایا کہ ہر ایک میں ہی، یعنی دونوں میں خیر موجود ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا احرص علی ما ینفعک، کہ اس کی حرص کرو جو تمہیں فائدہ دے، یعنی جہاں سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، وہ دینی فائدہ ہو، دنیاوی فائدہ ہو، کوئی بھی حلال فائدہ، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ واستعن باللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، کیونکہ فائدہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں مل سکتا۔ اگر کوئی شخص کوئی بھی فائدے والا کام کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ عبادت بھی کرتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ تو ہمیں اللہ سے مدد مانگنی ہے، کسی اور سے نہیں مانگنی، صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اور جو بھی نفع والا سودا ہے اس کو اختیار کر لو، وہ دنیاوی نفع ہو حلال، یا اخروی نفع ہو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس کی حرص کرو۔ ولا تعجز، عاجز نہ آ جاؤ، یعنی مایوس نہ ہو جاؤ کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ کوشش میں لگے رہو، جستجو کرتے رہو۔ کوشش کرنا مومن کی شان ہے، اور اگر وہ کوشش میں ناکام ہوتا ہے تو کبھی کامیاب ہوگا۔ تو فرمایا مایوس نہیں ہونا، عاجز نہیں آ جانا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
اور پھر فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اگر کبھی کوئی تم پر مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی نقصان پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ، تم نے کوشش کرنی ہے، عاجز نہیں آنا، اپنا نفع کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا ہے، اور جو ذات اللہ رب العالمین نفع دینے والا ہے اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے، اس سے توفیق اور مدد مانگنی ہے، عاجزی مایوسی یہ نہیں کرنی۔ اس کے باوجود اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، فلا تقل لو، تو پھر لو کا کلمہ نہیں کرنا، یعنی کاش یہ نہ ہوتا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، ایسے نہیں کہنا انی فعلت کان کذا و کذا، کہ میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، ایسے نہیں کہنا، ولکن قل، مصیبت میں بھی اگر کوئی نقصان ہو جاتا تو کیا کہنا ہے، قدر اللہ وما شاء فعل، یہ اللہ کی تقدیر میں ایسے تھا، میں نے کوشش کی، میں نے محنت کی، لیکن نقصان ہو گیا، اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی تقدیر میں ایسے تھا، اللہ جو چاہتا ہے، وما شاء فعل، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کیونکہ یہ کاش کہنا کہ اگر میں ایسا کرتا ایسا ہو جاتا، تو فرمایا کہ یہ شیطان کے عمل کو، اس کے دروازے کو کھول دیتا ہے، شیطان پھر وہم ڈالے گا، ہاں تم نے یہ نہیں کیا تھا، تم ایسے کرتے تو ایسا ہو جاتا، اس لیے اللہ کی تقدیر کی طرف اس کو اللہ کے لیے سپرد کر دینا کہ نقصان ہو گیا، کوئی بات نہیں، اللہ کی تقدیر میں ایسے تھا۔ تو اس طرح سے لاؤ کا کلمہ کہنا یہ تنزیہی ہے، یہ اس سے بچنا چاہیے، لیکن کبھی اس کلمے کو استعمال کرنا کہ انسان اگر دین کے معاملے میں بہت اچھا کام کر سکتا تھا اور اس سے کم کیا تو وہ کہتا ہے اگر میں مزید محنت کرتا تو اس سے بہتر ہو جاتا، یا مزید میں اس میں کوشش کرتا تو ایسا ہو جاتا، تو یہ کلمہ کہا بھی جا سکتا ہے، اس کا ثبوت احادیث میں بھی ملتا ہے۔ لیکن اگر یہ ہو ذہن میں کہ میں نے ایسا نہیں کیا اس لیے ہو گیا اور یہی وجہ بنی، اور اللہ پر توکل اور بھروسہ نہ ہو، تو پھر ایسے کہنا درست نہیں ہے کہ انسان کو صرف یہ اپنا ہی ہو کہ میں ایسے کرتا تو ایسا ہوتا، میں نہیں کر سکا، اگر ایسا کر لیتا تو ایسا ہوتا، تو اس لیے فرمایا کہ اس کلمے کو زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ پر توکل اور بھروسہ اور تقدیر پر یقین کرتے ہوئے پھر یہ ہو کہ کاش کہ میں اس سے بہتر کر لیتا، زیادہ محنت کر لیتا، زیادہ فائدہ ہوتا، تو پھر اگر ایسے کلمہ لاؤ کا کبھی استعمال ہو جائے تو وہ جائز ہے۔ اس کی ایک مثال حدیث کی کتاب میں بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر فرمایا کہ اگر وہاں پر بھی لو کا استعمال ہے کہ ابھی جس چیز کا مجھے علم ہوا ہے، اگر پہلے سے مجھے اس چیز کا علم ہو جاتا تو میں بھی قربانی کا جانور ساتھ لے آتا اور حج تمتع کر لیتا، تو وہاں پر بھی لو کا استعمال ہے۔ تو نیکی کے کام میں یہ یقین ہو کہ اللہ کی طرف سے ہر معاملہ ہوتا ہے، لیکن نیکی کے کام میں کہ اگر میں نیکی زیادہ کرتا فائدہ زیادہ ہوتا، اور یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس سے بہتر ہو سکتا تھا، اس سے افضل ہو سکتا تھا، تو وہاں پر اگر کبھی لو کا استعمال ہو جائے تو وہ جائز و درست ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔